محترم، قابل قدر، قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، مالک کائنات رب العالمین کے صفات میں سے ایک صفت ہے ارحم الراحمین۔ رب العالمین ذات رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات، چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو یا جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، یہ سارے کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پابند کیا، اس دنیا میں اصول کے ساتھ پابند کیا، ضابطوں کے ساتھ پابند کیا۔ پابندی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ امت کو اصول سکھا دے، ضابطے سکھا دے، جس کے تحت اس نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کے جو پیدا کرنے کا مقصد ہے، اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ انسان جو اللہ نے پابند کیا کہ اس نے اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے، اس انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی لاشعوری طور پہ غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی انسان سے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی خواہشات النفس کے غلبے کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی محبت مال کی وجہ سے، کبھی کبھی شیطان کے غلبے کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر دیتا ہے، اللہ کا نافرمانی کر دیتا ہے۔ کچھ غلطیاں یا گناہ ایسے ہیں جو انسان کو یاد رہتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ انسانیت کی یہ تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا رحیم ذات ہے، ارحم الراحمین ذات ہے کہ اس انسان کے لیے مغفرت ذنوب کے اسباب، وسائل اللہ نے دیا ہے، بتا دیا ہے۔ انسان تو نے کیا کرنا ہے تاکہ تیرے گناہ مٹ جائے، تاکہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ انسان جب غلطی کرتا ہے تو یا تو اللہ کے حق میں، یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کے نافرمانی، یا اس غلطی کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ظلم کیا کسی پر، ناانصافی کی کسی کے ساتھ، گالی دی کسی کو، مارا کسی کو ناحق، کوئی بھی ہو حقوق العباد، کسی کے دل کو دکھایا، کسی کو جو ہے نا وہ اذیت پہنچائی، طعنے دیا، گالیاں، برا بلا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا رحیم ذات ہے کہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرو، نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یا تو انسان جب اللہ کے حق میں غلطی ہو جاتی ہے، چاہے وہ فرائض میں کمی کوتاہی، کبھی روزے نہیں رکھے، کبھی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے حق میں کوئی بھی کمی کوتاہی،
یا تو انسان توبہ کر دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس کا اصول، اللہ اتنا رحیم ذات ہے کہ آپ جو نیکی کرو گے، چاہے نماز کی شکل میں ہو، وضو کے شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، وہ جو ہے نا حج کے شکل میں ہو، زکوٰۃ کے شکل، جو نیکی آپ کرتے ہیں اللہ ان نیکیوں سے آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے۔ نیکی کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کا معافی توبہ کرنے سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ان سے معافی مانگنا پڑے گا، اس بندے کو ان کا حق واپس کرنا پڑے گا، لیکن بہت سارے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے ایسی جو ہمیں یاد نہیں رہتا ہے۔ ہم نے کس کا دل دکھایا، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ ناانصافی کی، کس کو مارا، کس کا حق ہم نے مارا، یاد نہیں رہتا ہے۔ نیکیوں کا فائدہ سن لیجیے، حدیث میں ہے، انسان توبہ کر دیتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ غلطیاں تو بہت کی ہے۔ ایسا انسان جس نے حقوق العباد کے متعلق کوئی غلطی کی ہو، کوئی بھی ظلم نا انصافی، وہ آدمی نیکیاں زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے نیکیاں، اتنا نیکیاں زیادہ کرو، اتنا کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن جب آتا ہے وہ آدمی کہ اللہ میرا حق، اس نے میرا حق مارا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، میرا حق، اللہ ان کو ان کا حق اپنے طرف سے دے گا، اتنا ثواب، اتنا اجر دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اور اللہ اپنا اس بندے سے جس نے دنیا میں نیکیاں کی، ان کے جو نیکیاں ہیں وہ بھی بچا لے گا، محفوظ کرے گا ان کے لیے۔ اللہ اتنا رحیم ذات ہے، جتنا رب کے قریب جاؤ گے، جتنا اللہ کو راضی کرو گے، جتنا نیکی کرو گے، فائدہ ہر صورت میں دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین کے رحمت کے نشانیوں میں سے، رحمت کے علامات میں سے، اللہ رب العالمین نے اسلام میں مختلف مواقع ایسے دیے ہیں اپنے بندوں کو کہ وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا دے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیں۔ جس طرح رمضان کا مہینہ ہے ہم جانتے ہیں، اسی طرح ان مواقع میں سے ایک موقع یہ 10 ذی الحج کا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان 10 دنوں کے فضیلت کے متعلق اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ بھائیوں نے دھوکے سے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، وہاں قافلے والوں نے نکال کر کے اس کو غلام بنا کر کے بیچا، ہے نبی کا بیٹا، ہے رسول کا بیٹا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، غلام کر کے اس کو فروخت کیا۔ پھر مصر کے بادشاہ کی بیوی نے اس پر جو اس کے ساتھ ارادہ کیا برائی کرنے کا، پھر اس کے بعد قید خانے چلا گیا، جیل میں چلا گیا۔ یہ سارے مصیبتیں، آزمائشیں یوسف علیہ السلام پر آئی، کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے دھوکہ دیا، بھائیوں نے ظلم کیا، پھر جس نے نکالا انہوں نے غلام بنا دیا اور اس کو فروخت کیا، پھر جو ہے نا بادشاہ کی بیوی نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، پھر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، مصیبت پر مصیبت۔ اللہ نے فرمایا ان سارے مصیبتوں سے یوسف علیہ السلام کو نجات دی، فرمایا انہ کان من عبادنا المخلصین۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ سارے مصیبتوں سے نجات دی اس لیے کہ وہ مخلص بندہ تھا۔ مخلص یہ ایک صفت ہے، اخلاص، مخلص بننا،
اخلاص یہ ایسے صفت ہے جس میں یہ صفت پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا کے مشکلات سے بھی ان کو نجات دے گا، دنیا کے معاملات، ان کے کاروبار، ان کے سارے کا معاملات آسان بنا دے گا، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر آزمائش سے اس کو نجات دے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ صفت انسان اپنے اندر پیدا کرے، اخلاص کا صفت۔ یہ لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اخلاص، مخلص، لیکن اس کے مقصد پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ اس اخلاص کا مقصد کیا ہے، اخلاص کیا چیز ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی ثواب والا کام کرنا صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا، رب کی خوشنودی مقصود ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل اس لیے انسان کرتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے، بس رب راضی ہو جائے۔ وہ سامنے دنیاوی مفادات نہیں رکھتا ہے کہ اللہ اس نیک عمل سے مجھے یہ دے، میرے ساتھ یہ آسانی کرے، میرا کام آسان بنا دے، وہ یہ چیز مد نظر نہیں رکھتا ہے۔ وہ رکھتا ہے یہ چیز کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ انسان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ خود بخود اپنے بندے کے معاملات کو آسان بنا دے گا۔ اللہ خود بخود، اللہ اس بندے کو مشکلات سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے آسان راستہ بنا دے گا اللہ۔ بس تم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرو، جو بھی نیکی کرنا ہے اللہ کی خوشنودی مقصد ہو، اللہ کا رضا مقصد ہو۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے ملے گا کیا؟ نمبر ایک، اللہ ایسا آدمی سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو جائے، رب کی محبت جس کو نصیب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ یہ محبت ایسا لفظ ہے کہ اللہ کی محبت کی شان الگ ہے۔ ہمارے دلوں میں جو محبت ہے نا، ہمارے انسانوں میں، جب کوئی اپنا بیٹے سے محبت کرتا ہے، یہ بیٹا جس چیز کا نام لے باپ حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بیٹا اگر رونا شروع کر دے یا ان کی انگلی میں درد ہو، باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے۔ جو فرمائش بیٹا کرے گا باپ کہتا ہے بیٹا حاضر۔ یہ انسانوں کے محبت کی بات کر رہا ہوں، جو انسانوں کے۔ اسی طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ جہاں پر بھی ہو۔ اگر کوئی تکلیف میں پڑ جائے، کوئی مصیبت آزمائش میں دوست پڑ گیا، دن ہو رات ہو، یہاں نکل جاتا ہے دوست کی مدد کے لیے۔ یہ انسانوں کے آپس کے محبت کی بات کر رہا ہوں۔ تم یہ سمجھو رب کی محبت کا شان ہی الگ ہے۔ رب جب جس سے محبت کرے، جب منہ کھولو گے اللہ دے گا، مانگا بھی نہیں ہے تب بھی اللہ دے گا۔ آپ کا سارا معاملات، مشکلات اللہ ایسا آسان کر دے گا کہ آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو جب آپ عمل نیکی کس لیے کرو گے؟ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل کس لیے؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ محبت کرے گا۔ اس کا نام ہے اخلاص، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ یوسف علیہ السلام کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے واقعہ، اللہ نے فرمایا ایسا ہی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کو ہر مشکل سے، اور کہاں تک پہنچا دیا ان کو، آخری نتیجہ کہاں تک پہنچا دیے وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اس کو وزیر بنا دیا، سارے خزانوں کے اختیارات اس کے ہاتھ میں، مکمل ملک کے خزانوں کا اختیارات ان کے ہاتھ میں۔ یہ نعمتیں، اللہ نے نعمتیں بھی دی، پھر اپنے والدین، اپنے بھائیوں کو شہر میں لا کر کے ٹھہرا دیا، سارے سہولیات مہیا کر دیا،
اللہ نے یہ نعمتیں کس لیے دی ان کو؟ اللہ نے کہا وہ مخلص تھا، اس کے دل میں اخلاص تھا۔ اخلاص کے یہ نتائج ہوتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آپ کا شکل، خوبصورتی، مالداری، آپ کی مال دولت، آپ کی جسامت، آپ کی جوانی، آپ کی خوبصورتی، اس چیز کے ہاں اللہ کے کوئی اہمیت نہیں، اس چیز کے طرف اللہ کوئی نگاہ نہیں اٹھاتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں اس کے طرف، اس چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے اپنا شکل حیات کیا بنایا، آپ نے کتنا خوبصورت بنایا، کتنا اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑی رکھی اپنے، اچھا گھر بنایا اپنے، آپ کے مال، اچھے کاروبار ہے آپ کا، اللہ کے اس کے طرف اللہ نے دیکھنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے الی قلوبکم و اعمالکم، تیرے دل کا حالت کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوگا عمل سے، اخلاص سے، کثرت مال اور جائیداد سے نہیں، جسامت سے نہیں، جسمانی خوبصورتی سے نہیں، جسمانی خوبصورتی سے نہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا عمل سے۔ اللہ رب العالمین، چونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے لاشعوری طور، کبھی کبھی خواہشات نفس کے غلبے کی وجہ سے، کبھی کبھی شیطان کے غلبے کی وجہ سے، کبھی کبھی بچوں کے وجہ سے، کبھی بیوی کے وجہ سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا موسم، ایسا موقع، ایسا موسم دیا اللہ نے کہ اس میں اگر ہم نیکی کریں تو ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج، ان کے فضائل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین دن، نبی نے فرمایا دنیا کے یعنی پورا سال میں افضل ترین ایام فرمایا 10 ذی الحج کا ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے افضل ترین ایام، سال کے افضل ترین ایام یہ 10 ذی الحج کے، ذی الحج کے جو پہلا عشرہ ہے، 1 سے لے کر 10 تک، 10 کے شام تک، 10 کے غروب، سورج غروب ہونے تک، 10واں دن عید کا دن ہے جس میں ہم عید کی نماز پڑھتے، قربانی کرتے ہیں، سورج غروب ہونے تک، یہ 10 دن سارا سال کے ایام میں سے افضل ترین ایام ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک ان 10 ایام سے کوئی دن افضل نہیں ہے، ان 10 دن سے کوئی دن افضل نہیں ہے۔ ما من ایام افضل عند اللہ من 10 ذی الحجہ، یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے کہ 10 ذی الحج سے اللہ کے نزدیک افضل ترین ایام اور کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ما من ایام، نہیں ہے سال کے ایام میں سے کوئی دن جس میں عمل صالح، نیک عمل اللہ کو محبوب ہو، پسند ہو، ان 10 دنوں سے، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کو سارے سال کے ایام سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک عمل کوئی بھی ہو، چاہے تلاوت کے شکل میں ہو، ذکر کے شکل میں ہو، نفلی نماز کے شکل میں ہو، صدقات خیرات کے شکل میں ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے شکل میں ہو، کوئی بھی ہو نیکی، ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت محبوب ہے، سارے سال کے ایام سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح ہماری جو سلف علماء ہیں کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کے فضیلت ہم سب کو پتہ ہے،
رمضان کے فضیلت کا بھی ہمیں پتہ ہے، رمضان کے آخری عشرے کا ایک خصوصی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب رمضان کے آخری عشرے میں جو نیکی کرتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا فضیلت ہمیں پتہ ہے، نیکیوں کا کتنا فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے۔ ان 10 دنوں میں جو نیکی کرتا ہے اس کا ثواب رمضان سے بھی زیادہ ملے گا، رمضان میں ثواب سے بھی زیادہ ملے گا۔ اسی طرح آج کل شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب فضیلت رمضان میں نیکی کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان میں نیکی کرنے کے بہت فضیلت ہے، بہت فضائل ہے، آپ لوگوں کو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو نیکی کرنے کا ثواب ملے گا وہ رمضان میں نیکی کرنے سے زیادہ ملے گا۔ ان 10 دنوں کا فضیلت، ان 10 دنوں کا فضیلت رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے، حتیٰ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ما من ایام، نہیں ہے کوئی بھی دن سال میں جس میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے، اور کوئی دن نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ 10 دن یہ غنیمت ہے، اس کو غنیمت جان لو۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دی یہ 10 دن آنے تک، اللہ کا شکر اس وقت ادا کر سکتے ہو جب ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس طرح قرآن میں اہتمام ہم کرتے ہیں، جس طرح رمضان میں ہم اہتمام کرتے ہیں تلاوت کا، قرآن پڑھنے کا، ان 10 دنوں میں رمضان سے زیادہ اہتمام کرو۔ جس طرح رمضان میں ہم نفل، صدقات، خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں اس سے زیادہ کرو، فضیلت زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جتنا نیکی کرو گے، چاہے تہجد کے شکل میں ہو، چاہے صدقات خیرات کے شکل میں ہو، ذکر اذکار کے شکل میں ہو، قرآن کی تلاوت کے شکل میں ہو، میرے مسلمان بھائیوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی غلطی آپ نے کی ہوگی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوگا، کوئی ناانصافی ہوئی ہوگی جو آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کو آپ کے لیے بچائے گا۔ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، اور اللہ رب العالمین جو لوگ آ کر کے آپ سے اپنا حق مانگتے ہیں، اللہ ان کو اپنی طرف سے دے گا۔ رب کو راضی کرنا ہے، ان 10 دنوں میں رب کو راضی کرنا ہے۔ کوشش کرو، چھٹی لے لو، آپ نے کام کا چھٹی کر لو، کام بند کر دو، تاکہ دن رات آپ اللہ کی عبادت کرو، رب کو راضی کرو۔ سعید ابن جبیر تابعی ہے، جب یہ 10 دن آتے تھے وہ سب کچھ بند کرتے تھے، سب کچھ، حتیٰ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ملاقات بھی کم، کھانے کے حد تک، تاکہ یہ 10 دن میں سے کوئی وقت اس کا ضائع نہ ہو جائے بغیر نیکی کا، بغیر عمل صالح کا، تاکہ یہ 10 دنوں میں کوئی 1 منٹ بھی ان کا ضائع نہ ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان 10 دنوں میں، ایک تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا، ان 10 دنوں میں ایک دن ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ بھی انہی 10 دنوں میں ہے، 9 ذی الحج ہوا یوم عرفہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ان 10 دنوں میں شامل ہے۔ اس دن کے روزہ رکھنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، رب سے امید رکھتا ہوں کہ میرا رب اس دن کے روزے سے میرا 1-2 سال کا گناہ معاف فرمائے گا، ایک گزشتہ، ایک مستقبل آنے والا۔ میں امید رکھتا ہوں رب سے کہ اللہ اس روزے سے، اس دن کے روزے سے میرے 2 سال کا گناہ معاف فرما دے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، جو یہ 10 ذی الحج ہے نا، یکم سے لے کر ہر روز اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، روزہ رکھنا بھی نیک عمل ہے، ہر روز روزہ رکھے، نیک عمل ہے، اور بالخصوص یوم عرفہ کا۔
آپ لوگ ایک بات پہ غور کریں. ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے عرفہ کے دن، جب یہ سارے حاجی میدان عرفہ میں جمع ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرے بندے ادھر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک میدان ہے، اس میدان میں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں تیری رضا کے خاطر یا اللہ، تیری رضا کے خاطر تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں سے تم گواہ بنو، اے فرشتوں تم گواہ بنو انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب حاجیوں کو معاف کر دیا، جو میدان عرفہ میں حاضر ہے سب کو معاف کر دیا. ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ رب العالمین اس دن آپ نے بندوں کو جہنم کے آگ سے آزاد فرمائے گا، جہنم کے آگ سے آزاد فرمائے گا، جہنم کے آگ سے آزاد کر دیں گے ان کو، ان پر جہنم کا آگ حرام قرار دے گا. یہ فضیلت اللہ نے حاجیوں کو دیا. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ذات ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا میرے مسلمان بھائیوں، بہت کریم ذات ہے. جو میدان عرفہ میں نہیں ہے، جو میدان عرفہ میں نہیں ہے یعنی جو حج کے لیے نہیں گیا ہے، اس کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا ثواب سے. ان کے لیے یہ فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو، تمہارے 2 سال کا گناہ معاف فرما دے. جس طرح حاجیوں پر کیا رحم کیا کہ اللہ نے کہا قد غفرت لہم، فرشتوں سے کہا میں نے حاجیوں کو معاف کر دیا سارے گناہ. اپنے باقی بندوں کو جو وہاں اس موقع میں حج کے موقع پہ نہیں ہے ان کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا. ان کے لیے یہ فرمایا تم اس دن کا روزہ رکھو تو تمہارے لیے کیا ملے گا؟ 2 سال کے گناہوں کے معافی. اتنا رحیم ذات ہے، اتنا کریم ذات ہے. ادھر ان پر بھی فضل کیا، اپنے باقی بندوں پر بھی فضل کیا، احسان کیا. ہم اپنے زبان میں یہ جو عرفہ کا میدان ہے، جو عرفہ کا میدان ہے یہ سارا سال موجود ہے، یہ جگہ سارا سال موجود ہے. لیکن اس جگہ کا فضیلت صرف سال میں ایک دن ہے. اس جگہ کی فضیلت سال میں صرف ایک دن. وہ کون سے دن ہے؟ جس دن حاجی وہاں کھڑے ہوتے. اس لیے ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عرفہ کا روزہ. اردو میں کہتے ہیں عرفہ کا روزہ، عربی میں کہتے ہیں صوم یوم عرفہ، عرفہ کا دن کا روزہ. تو عرفہ کا سال میں ایک دن ہے. وہ کون سا دن ہے؟ جس دن حاجی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس دن روزہ رکھا کرو. فضیلت کب ملے گا؟ جب آپ اس دن روزہ رکھیں گے جس دن حاجی وہاں کھڑے ہوں گے. ایک تو ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، سابقہ زمانوں میں یہ تھا کہ یہ وسائل نہیں تھے، یہ میڈیا وغیرہ، یہ سوشل میڈیا، یہ وسائل یہ نہیں تھے، پتہ نہیں چلتا تھا. مثال لاہور میں روزہ ہے کہ نہیں، ملتان والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا. اللہ نے کہا تم اپنا چاند دیکھو، جب 9 تاریخ آئے گا وہ ذی الحج کا، وہ عرفہ کا دن ہے، روزہ رکھو. ہر علاقے کے لوگ اپنا حساب سے چاند دیکھ لے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے. اب تو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اختلاف ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو، اگر اس بندے کا دل مطمئن ہے کہ کرنا ہے یہ کرے، اس کا دل مطمئن ہے کہ نہیں کرنا ہے وہ نہ کرے. اس کو اللہ اپنی نیت پر ثواب دے گا، اس کو اللہ اپنی نیت پر ثواب دے گا. کسی کو اللہ محروم نہیں رکھے گا. شرط ہے 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. شرط کیا ہے؟ 2 چیزیں. آپ نے جو بات آپ کو سمجھ آئی، آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہے، اس میں تعصب کا دخل نہ ہو، اس میں خواہشات نفس کا دخل نہ ہو. بغیر تعصب کے، بغیر خواہشات نفس کے آپ نے علماء کا یہ بات، یہ رائے لے لی، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، اللہ آپ کا ثواب ضائع نہیں کرے گا. اس کا دوسرے علماء کا رائے اس نے لیا، اس کا دل مطمئن ہو گیا، تعصب نہیں، خواہشات نفس نہیں، اللہ اس کو بھی اپنا اجر سے محروم نہیں رکھے گا.
بس تعصب خواہشات کو جگہ نہ دو. جو بھی مسئلہ اختلافی مسئلہ آپ نے اپنا لیا اپنا لو، بس اس میں تعصب کو جگہ نہ دو، خواہشات نفس کو کہ یار یہ جو ہے نا عالم کے بات میں آسانی ہے، اس میں فائدہ ہے، یہ خواہشات نفس ہے. آپ یہ کہو کہ یہ عالم کی اس عالم کے بات قرآن و حدیث کے قریب ہے، صحیح ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے میں نے اپنا لیا. اللہ آپ کو ثواب سے محروم نہیں رکھے گا. تعصب خواہشات نفس. میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا. عرفہ سال میں ایک دن ہے، وہ جگہ تو سارا سال موجود ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے سارے سال میں. کوئی کہتا ہے کہ رمضان میں جاؤ، عرفہ میں جاؤ، ادھر ثواب ملے گا. کوئی کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ شوال میں جاؤ ثواب ملے گا. کوئی کہتا ہے کہ شعبان میں جاؤ ثواب ملے گا. نہیں، صرف اس دن کا ہے، ایک دن ہے بس جو حاجی جاتے ہیں، اس لیے اس دن کا روزہ رکھو. اللہ رب العالمین 2 سال کا گناہ معاف فرما دے گا. میرے مسلمان بھائیوں، اس 10 ذی الحج میں اس 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں ایک اور ہے عید کا دن، جس میں ہم 2 کام کرتے ہیں. عید کے دن میں ایک کام ہم نماز عید پڑھتے ہیں، نماز عید. دوسرا ہم قربانی کرتے ہیں. عظیم عبادت ہے. نماز عید کے حوالے سے ابھی وقت نہیں ہے بتانا، لیکن قربانی کے حوالے سے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قربانی عبادت ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ صاحب حیثیت صاحب استطاعت پر قربانی کرنا فرض ہے. صحیح بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وسعت پائی، من کان لہ سعہ، جو صاحب حیثیت ہو، اس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے. عیدگاہ نہ آ جائے، وہ گھر بیٹھ جائے. میرے مسلمان بھائیوں، قربانی کرو گے، قربانی کرو، صاحب حیثیتیں کرو، لیکن ایک ضروری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اخلاص. میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہر عبادت، ہر کام، ہر نیکی اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. اپنے ہر نیکی کو، ہر عمل کو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی آپ کی نیکی ہو، اپنے نیکی کو ریاکاری سے بچا لو، دکھلاوے سے بچا لو. ریاکاری اور دکھلاوا آپ کی اس نیکی کو، جو آپ نے محنت کی، آپ نے کوشش کی، ریاکاری اور دکھلاوا آپ کی اس نیکی کو ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا. اور دکھلاوا، ریاکاری کے اسباب میں سے آج کل کے جو سوشل میڈیا ہے، جس کو آپ فیس بک کہے یا جو بھی نام دے، یا واٹس ایپ ہے. نیکی کرو اللہ کے خوشنودی کے لیے. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی اور کو بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کبھی نہیں ہے. کوئی بھی نیکی کرو گے اللہ کے لیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کے ویڈیو بناتے ہو یا تصویر اتارتے ہو، پھر آپ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ لگاتے ہو، یہ بہت خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اس نیکی کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے شیطان ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان بہت طاقتور ہے. ہمارا تقوی ایمان کمزور ہے. ہمارا تقوی اور ایمان اس میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ شیطان کے وسوسے کو رد کرے، اس کو ٹال دے، اس کو دور کر دے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے ایسا کام سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس عظیم نیکی کو برباد کرے، ریاکاری ڈال دے دل میں. قربانی خرید لیا جانور،
کیا ضرورت؟ اللہ کے لیے خریدا ہے، کیا ضرورت ہے اس کا تصویر اتار کر کے اسٹیٹس پہ لگا دینے کا؟ کس کو بتانا ہے آپ نے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتہ ہے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں، کس کو بتانا ہے؟ اتنے پیسے خرچ کے کس لیے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ نے دیکھ لیا، اللہ کو پتہ ہے، لکھ دیا اس نے، ختم بات، ختم کر دو، بھول جاؤ، جو نیکی کرو گے بھول جاؤ اس کو، کیونکہ وہاں رجسٹر میں فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ اسٹیٹس پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی عبادت ہو، ہاں آپ کا کوئی کاروبار ہے، اپنا کاروبار اسٹیٹس پہ لگا دو۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، لگا لو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی چیز گم ہو گئی، لگا دو۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کا فرض ہے، رب کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اسٹیٹس پہ لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ کس کو بتانا ہے؟ اپنی خطرناک ہے میرے مسلمان بھائیوں، شیطان بہت طاقتور ہے۔ میں نے کہا ہمارے ایمان تقوی اتنا نہیں ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں کو روک دے، اس لیے کوشش یہ کرے کہ اپنا نیکیوں کی حفاظت کرو، اس چیز سے اپنا نیکیوں کو بچا لو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، تمہارے قربانی کا گوشت، خون اللہ کو نہیں پہنچتے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تیرے دل میں جو اخلاص ہے، اللہ کے رضا مقصد ہے، خوشنودی مقصد ہے، اللہ وہ چاہتا ہے۔ تیرے دل میں جو تقوی ہے، تیرے دل میں جو اللہ کی رضا ہے، رب کی خوشنودی ہے، اللہ وہ چاہتا ہے۔ اگر وہ تیرے دل میں ہے، بات ختم ہوگی۔ باقی گوشت آپ کا معاملہ ہے، جو مرضی کرو، سارا اپنے گھر میں رکھ لو، سارا تقسیم کر دو، آپ کا مرضی ہے۔ آپ نے خون بہا دیا، آپ کا اخلاص، تقوی رب کو پہنچ گیا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میرا موت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کے لیے ہے، اخلاص کا معنی اللہ کی خوشنودی، اللہ کے رضا مقصد ہو، تو پھر وہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسٹیٹس پہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اختصار کے ساتھ دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے ہم سب پر کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ 10 دن یہ آ گئے، فضیلت والے ایام ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، نیکیاں کرو، ہر دن روزہ رکھو، وہ بھی نیکی ہے، ہر دن صدقہ خیرات کرو، نیکی ہے، مساکین کو کھلا دو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، کوشش یہ کرو، نیکیاں زیادہ کرو۔ نیکیوں کا کام قیامت کے دن آپ کو ان کا فائدہ قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔